إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشی خواتین اسلام، ساری تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جنہوں نے ہم بنی نوع انسان کو اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا۔ درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں کے اوپر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ خطبہ جمعہ کا موضوع جنت میں محل کیسے بنائیں، اس ٹاپک پر اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین سے ایسے طریقے آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے جن طریقے کو اپنا کر کے جنت میں بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے گھر
اور عالیشان بالا خانے ہم اور آپ تعمیر کرا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ اسلامی بھائیوں اور پیاری ماؤں اور بہنوں، دنیا میں انسان کے پاس جس حساب سے دولت ہوتی ہے اس حساب سے وہ اپنا عالیشان گھر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ جس کے پاس جیسی حیثیت ہے اسی حیثیت کے مطابق وہ دنیا میں گھر بناتا ہے۔ سب سے پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ رہنے کے لیے چھت کا انتظام ہو جائے، بال بچوں کے لیے چھت کا انتظام کر دیں، اور معاش کے اعتبار سے انسان جیسے مضبوط ہوگا، کروڑوں روپے کی بھی بلڈنگیں بنتی ہیں، لاکھ روپے کی بھی بلڈنگیں بنتی ہیں، کوئی کچے مکان میں رہتا ہے، یہ سب اپنے اپنے حیثیت کے مطابق ہے، لیکن ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں رہنے کا انتظام ہو جائے، ہونا چاہیے۔ لیکن کبھی سوچئے کہ جتنی ساری دولتیں اور مال ہم دنیا میں گھر بنانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ ساری چیزیں چھوڑ کر کے ہمیں اور آپ کو یہاں سے رخصت ہو جانا پڑے گا، اور ہمارے جو آل و اولاد ہوں گے ان کے لیے یہ چیزیں بچی رہیں گی۔ لیکن جس مقصد کے لیے ہم اور آپ گھر بناتے ہیں یہ دار البقا نہیں بلکہ دار فانی ہے۔ تو جس طرح سے یہاں ہماری خواہش ہے کہ ہم اچھے مکان بنائیں، ایک اہل ایمان کی یہ خواہش ہونی چاہیے، یہ تمنا ہونی چاہیے اور یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ جنت میں بھی وہ اپنے لیے گھر بنائیں، جنت میں اپنے لیے محلات بنائیں، بالا خانے بنائیں، جو کہ ہمیشگی والی جگہ ہے، جہاں پر جانے والے انسان ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وہ نعمتیں وہاں کی ختم ہونے والی نہیں ہوں گی۔ جو محل ہمارے لیے وہاں تعمیر ہو جائے، بڑے بڑے گھر اور بڑے بڑے محلات، اور ہم جنت کے مستحق ہو گئے تو وہ ہمیشگی والی جنت ہوگی، ہمیشگی والی نعمتیں ہوں گی، وہاں پر نعمتوں کا زوال نہیں ہے۔ جنت میں کیسی نعمتیں اللہ رب العالمین نے تیار کر کے رکھی ہیں اپنے اہل ایمان بندوں کے لیے، اہل توحید بندوں کے لیے، کسی دل میں اس کے خیالات بھی نہیں گزرے ہیں، نہ تو دنیا کے کسی کان نے ایسی نعمتوں کے بارے میں سنا ہے، اور نہ ہی کسی آنکھ نے ایسی نعمتوں کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے۔ ایسی نعمتیں ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سے ان نعمتوں کی حقیقت ہمارے سامنے کھل کر کے آتی ہے۔ چلیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان دیکھیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی اعدت لعباد الصالحین لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرؤوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون رواہ البخاری فی کتاب بدیع الخلق۔ ایک حدیث آپ کے سامنے صحیح بخاری شریف کتاب بدیع الخلق کی پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی بڑے مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین کہتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ اعدت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں، ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں کہ کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو نہیں دیکھا ہے، ولا اذن سمعت، اور نہ ہی کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر،
اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں وہ تصورات اور خیالات گزرے ہیں۔ ایسی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی دل میں وہ خیالات گزرے ہیں۔ ایسی بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کرنے کے بعد کہا، فَقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ، اگر تم چاہتے ہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھو۔ سورہ سجدہ کی ایک آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر کے سنایا، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سی نعمتیں چھپا کر کے رکھی ہیں، پوشیدہ رکھی ہیں۔ اپنے اہل ایمان بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسی نعمتیں مخفی رکھی ہیں، پوشیدہ رکھی ہیں، کوئی نفس نہیں جانتا۔ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، جب وہ نعمتیں اسے جنت میں ملیں گی تو آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوگی۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ دنیا میں جو کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے۔ تو ایسی نعمتیں اللہ رب العالمین نے تیار کر کے رکھی ہیں۔ دنیا میں انسان پر بڑھاپا بھی آتا ہے، بیماریاں بھی آتی ہیں، نعمتیں اگر ملی ہیں تو چھینی بھی جا سکتی ہیں، لیکن ایک بار آدمی جنت میں چلا گیا تو وہاں کی نعمتیں ہمیشگی والی نعمتیں ہوں گی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اور یہ حدیث پاک بھی دیکھیے۔ عن ابی سعید الخدری و ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ینادی مناد ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا وان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا وان لکم تنعموا فلا تبعثوا ابدا۔ رواہ مسلم فی کتاب الجنت وصفۃ نعیمہا واہلہا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ینادی منادن، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اس کے بعد ایک پکارنے والا پکارے گا، ایک ندا لگانے والا ندا لگائے گا، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، آواز لگانے والا آواز لگائے گا۔ جنتیوں سے کہے گا، ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، جنتیوں تم سب صحت یاب رہو گے، تمہیں کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی، تمہیں بیماری لاحق ہوگی ہی نہیں، ہمیشہ صحت یاب رہو گے۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، جنتیوں تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی نہیں مرو گے، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی کہا جائے گا، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، جنتیوں تم ہمیشہ جوان رہو گے، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ مرد بھی جوان رہیں گے، عورتیں بھی جوان رہیں گی، وہاں پر بڑھاپے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اخیر میں کہا، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعُمُوا فَلَا تَبْعَثُوا أَبَدًا، تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، ہمیشہ نعمتیں تمہارے ساتھ ہوں گی، ان نعمتوں پر کبھی زوال نہیں آئے گا، کبھی بدحالی نہیں آئے گی۔ تو وہاں کی جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشگی والی نعمتیں ہیں، وہاں کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، اس پر کبھی زوال نہیں ہے۔ تو دو حدیثیں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں بطور تمہید، اس سے پتہ چلا کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ کسی دل میں وہ خیالات اور تصورات بھی نہیں گزرے ہیں، اور وہاں کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہوں گی۔ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت وہاں کے بڑے بڑے محلات ہیں، بڑے بڑے عالیشان گھر ہیں اور بڑے بڑے عالیشان بالا خانے ہیں۔ تو اس کا وجود ہے، کوئی آدمی اگر کہے کہ نہیں بس ایک ایسی ہی چیز ہے جو بیان کر دی گئی ہے، تو گویا کہ وہ اس چیز کا انکار کر رہا ہے۔ حقیقت میں وہ چیزیں ہیں اور اس کا وجود ہے باضابطہ۔ اس کے وجود کے لیے یہاں پر میں ایک دو دلیل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنت میں جو بالا خانے ہیں، جو بڑے بڑے گھر ہیں، جو محلات ہیں، باضابطہ اس کا وجود ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وجود کو بیان کیا ہے۔ چلیے ایک حدیث پاک یہاں پر آپ دیکھیے، یہ صحیح بخاری کتاب النکاح کی حدیث ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دخلت الجنہ، میں جنت میں داخل ہوا،
او اتیت الجنہ یا جنت میں آیا, جنت میں پہنچا, فابصرت قصرا تو وہاں پر ایک سونے کا بہت بڑا محل دیکھا. دوسری روایت میں سونے کا لفظ ہے, اس میں سونے کا لفظ نہیں ہے. دوسری روایت کو ملا کر کے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو محل, بڑے محل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ سونے کا محل تھا. سونے کا محل دیکھا میں نے تو میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ لمن ھذا, یہ محل کون سی شخصیت کا ہے, کن کے لیے ہوگا اتنے عالی شان محل, اتنے عظیم بالا خانے اور اتنا عالی شان گھر؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا محل ہے. خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا محل ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے کہتے ہیں فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ, اے عمر میں تمہارے اس محل میں داخل ہونے کی کوشش کی میں نے کہ میں اس میں داخل ہوں, اندر جاؤں اور دیکھوں, لیکن کیا ہوا؟ فَلَمْ يَمْنَعْنِي إِلَّا عِلْمِي بِغَيْرَتِكَ, لیکن تمہاری غیرت مجھے یاد آ گئی اس لیے میں تمہارے اس محل میں داخل نہیں ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک غیرت مند شخصیت تھے. ان کی غیرت ایسی تھی کہ باضابطہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار کیا کہ تمہاری غیرت یاد آ گئی اسی لیے میں تمہارے اس محل میں داخل نہیں ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ابی انت و امی, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اے اللہ کے نبی, او علیہ کا اغار, میں آپ پر غیرت کیسے کھا سکتا ہوں, میں آپ پر غیرت کیسے کھا سکتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس حدیث سے پتہ کیا چلا کہ جنت کے محلات کا وجود ہے, اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت بیان کی. اچھا, یہ جو روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے دوسری سند سے بھی آئی ہے جس میں معمولی اختلاف کے ساتھ, وہ بھی آپ دیکھ لیجئے. یہ بھی صحیح بخاری کتاب و بدیل الخلق کی روایت ہے. اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اچانک آپ نے یہ بات بیان فرمائی کہ بین انا نائم رأیتنی فی الجنہ, میں سویا ہوا تھا, میں نے اچانک اپنے آپ کو جنت میں دیکھا, میں جنت میں چلا گیا خواب کی حالت میں سوئے ہوئے. تو فَإِذَا إِمْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ, تو میں نے ایک بڑے خوبصورت محل کے بغل میں ایک عورت کو وضو کرتے ہوئے پایا. ایک عورت محل کے ایک جانب وضو فرما رہی تھی, وضو کر رہی تھی. اتنے عالیشان محل, اتنے عالیشان بنگلے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کے لیے ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی وہاں کی کہ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت مجھے یاد آ گئی اس لیے میں وہاں سے واپس پلٹ آیا, اس میں داخل نہیں ہوا. روتے ہوئے حضرت عمر کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کا اغار یا رسول اللہ, میں آپ پر غیرت کیسے کھا سکتا ہوں. یہ دونوں حدیثیں اپنے سامنے رکھیے. اس سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ جنت کے محلات کا, جنت کے بڑے بڑے گھروں کا اور عالیشان بالا خانوں کا وجود ہے. یہ حدیث اس بات کو واضح کر رہی ہے. جو اس کا انکار کرے نہیں, بس ایک معنوی چیز ہے, محسوس ہونے والی نہیں ہے, بس ایسے ہی بیان کر دی گئی ہے ترغیب کے لیے, تو گویا وہ منکرین حدیث میں اس کا شمار ہوگا, وہ ان احادیث کا انکار کرنے والا ہوگا. بہت سارے اپنے آپ کو فلاسفر کہنے والے اور فلسفی سے ماہر ہونے والے ایسے لوگوں نے انکار بھی کیا ہے, تو ایسے لوگوں کا شمار ایسے منکرین حدیث میں سے ہوگا. حاضرین گرامی, جو آدمی جنت میں چلا جائے گا حاصل کامیابی وہی ہے, سب سے بڑی کامیابی وہی ہے کہ آدمی جنت میں چلا جائے. اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران آیت نمبر 185 کے اندر فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا. فرعون کی بیوی آسیہ, فرعون کی بیوی نے یہ دعا کی اللہ رب العالمین سے, اور اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 کے اندر اس دعا کو
بیان کیا ہے کہ کون سی دعا فرعون کی بیوی آسیہ نے کی تھی. کہا رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، رب العالمین تیرے پاس جنت میں میرے لیے ایک گھر بنا دے. فرعون کی بیوی دعا کر رہی ہے اللہ رب العالمین سے کہ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، رب العالمین تیرے پاس جنت میں میرے لیے ایک گھر بنا دے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، فرعون اور اس کے عمل سے مجھے نجات دے اور ظالم قوم سے مجھے نجات دے. دنیا میں رہتے ہوئے فرعون کی بیوی آسیہ اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ ایک گھر جنت میں میرے لیے بنا دے. ہمیں اور آپ کو عمل بھی کرنا چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی جنت میں بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے عالیشان بالا خانے اور بڑے بڑے گھر ملے. اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ رب العالمین ایسے لوگوں میں ہمیں بھی شامل کر لے، آمین. اب آئیے میں آپ کے سامنے وہ اعمال، وہ طریقے کا ذکر کروں جن طریقے کو اپنا کر کے ہم اور آپ جنت میں محل کو تعمیر کرا سکتے ہیں. دنیا میں رہتے ہوئے ایسے اعمال ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے جن اعمال کو کرنے سے اللہ رب العالمین خوش ہو کر کے جنت میں گھر بنا دے، جنت میں بالا خانے بنا دے، جنت میں عظیم الشان بالا خانے بنا دے. ایسے وہ کون سے کام ہیں، ایک ایک کو اپنے ذہن میں بیٹھائیے اور اس پر صرف نہ یہ کہ آپ سنیں بلکہ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. سب سے پہلا طریقہ، جس طریقے کو اپنانے کے بعد انسان کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے، وہ اللہ پر ایمان اور رسولوں کی تصدیق ہے. جو اللہ پر ایمان لائے گا، اب ایمانیات میں ساری چیزیں اس میں داخل ہیں، اور جتنے بھی انبیاء و رسول اس دنیا کے اندر آئے اس کی تصدیق کرنے والے. رسولوں کی تصدیق اور ایمان باللہ، یہ وہ پہلا کام ہے جس کے کرنے سے جنت میں بڑے بڑے عالیشان بنگلے بنتے ہیں، بڑے بڑے عالیشان گھر بنتے ہیں. اس کی دلیل ہمارے پاس موجود ہے. چلیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کریمہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہل الجنت یتراءون اہل الغرف من فوقهم کما یتراءون الکوكب الدری الغابر فی الافق من المشرق او المغرب لتفاضل ما بینہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان صحیح بخاری کتاب بدء الخلق کے اندر موجود ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہل الجنت یتراءون اہل الغرف، جنتی جو ہے اپنے اوپر بالا خانوں میں، بڑے بڑے بالا خانے بڑے بڑے محلات کو کہتے ہیں، بڑے بڑے محلات میں رہنے والے جنتیوں کو ویسے ہی دیکھیں گے جیسا کہ آدمی آسمان کے افق پر ستارے کو مشرق اور مغرب میں چمکتے ہوئے اور ڈوبتے ہوئے دیکھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لتفاضل ما بینہم، یہ ان کے درمیان درجات میں فرق ہوگا. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلک منازل الانبیاء، صحابہ کرام نے کہا کہ وہ تو انبیاء کے گھر ہوں گے، وہ انبیاء کے درجے ہوں گے، وہ انبیاء کا ٹھکانہ ہوگا. لا یبلغها غیرہم، انبیاء کی جماعت کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. صحابہ کرام نے ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ قال بلا والذی نفسی بیدہ رجل آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، ہاں اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ محلات، وہ بڑے بڑے بالا خانے، وہ عالیشان گھر ایسے لوگوں کو ملیں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی. تو بڑے بڑے محلات کو ملنے کا ایک سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر ایمان لانا اور رسولوں کی تصدیق کو قرار دیا. یاد رکھیے گا اس سے مراد اہل توحید بھائی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو حاجت روا و مشکل کو ساتھ تسلیم کرتے ہیں، بقیہ دوسرے کے سامنے جھکتے نہیں ہیں. جو بھی مانگنا ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں. تو بالا خانے ایسے لوگوں کو ملیں گے جو اہل توحید بھائی ہیں،
مشرکوں کو جنت کے وہ بالا خانے جنت نصیب ہی نہیں ہے ان کی تقدیر میں، وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا، تو اہل توحید کے لیے وہ بالا خانے اللہ رب العالمین نے تیار کر کے رکھے ہیں۔ اس میں جو ہے دو چیز بیان کی گئی، ایک اللہ پر ایمان جس میں ایمانیات کو ساری چیزیں شامل کر لیجیے، اور دوسرے رسولوں کی تصدیق، دو چیزیں ہو گئی، یاد رکھیے۔ آگے چلیے، ایسے لوگوں کو بھی جنت کے محلات ملیں گے جو بنیادی طور پر ہے، نمبر ایک ایمان کے ساتھ ساتھ اسلام ہونا چاہیے، اسلام کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ضرورت ایسی پڑ جائے کہ جہاں پر دین پر پابندی لگ جائے، وہ دین پر عمل نہیں کر سکتا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے دوسری جگہ وہ ہجرت کر جائے، تو جو ہجرت کرنے والا ہوگا اسے بھی جنت کے بڑے بڑے محلات ملیں گے۔ اور ایک چوتھے لوگ وہ ہیں جب ضرورت پڑ جائے اللہ کے راستے میں لڑنے کی، تو اللہ کے راستے میں لڑنے والے بھی ہونے چاہیے۔ یہ چار لوگوں کو ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے۔ چنانچہ سنن نسائی کتاب الجہاد کی حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا زعیم، میں ضمانت لیتا ہوں، میں گارنٹی لیتا ہوں، والزعیم الحمیل، گارنٹی اور ضمانت کو زعیم کہا جاتا ہے، کیا؟ لمن آمن بی واسلم وہاجر، جنہوں نے میرے اوپر ایمان لایا اور اسلام قبول کیا اور اللہ کے راستے میں ہجرت کی، ببیت فی ربد الجنہ، جنت کے ارد گرد میں گھر ملیں گے، وببیت فی وسط الجنہ، ایسے لوگوں کو جنت کے درمیان میں گھر ملیں گے، جنت کے بیچ میں گھر ملیں گے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں لڑنے کی بھی بیعت کی اور کہا، انا زعیم لمن آمن بی واسلم وجاہد فی سبیل اللہ، ببیت فی ربد الجنہ، وببیت فی وسط الجنہ، وببیت فی اعلی غرف الجنہ، میں ضمانت اور گارنٹی لیتا ہوں ایسے شخص کی جو مجھ پر ایمان لایا، اسلام کو قبول کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں لڑا، ایسے شخص کو جنت کے ارد گرد میں گھر ملیں گے، جنت کے بیچ میں گھر ملیں گے، اور جنت کے سب سے اوپری جو حصہ ہے، جو بالا خانے ہیں، ایسے بالا خانوں میں ایسے لوگوں کو گھر ملیں گے۔ تو یہاں پر چار اور پہلے دو تو کامن ہے، ایمان ایمان، تو چھ میں سے ایک کو گرا دیجئے، 5 اعمال ہو گئے ہیں۔ 5 ایسے اعمال آپ کے سامنے ذکر کیے گئے جن کو جنت میں بڑے بڑے محلات ملیں گے۔ آئیے ایک چھٹا عمل، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا۔ جو آدمی اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، ایسے شخص کو بھی جنت کے بڑے بڑے محلات اور بالا خانے ملیں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ زمر آیت نمبر 20 کے اندر فرمایا، لیکن الذین اتقوا ربہم لہم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ کا خوف اپنے دل میں بساتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جنت کے بڑے بڑے بالا خانے ہیں۔ لہم غرف، ایسے لوگوں کو بڑے بڑے بالا خانے ملیں گے۔ اچھا، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ نے کہا من فوقها غرف مبنیۃ، ان بالا خانوں کے اوپر بھی بالا خانے بنے ہوں گے، ان عالیشان محلات کے اوپر بھی محلات بنے ہوئے ہوں گے، ان عالیشان گھروں کے اوپر بھی بڑے عالیشان گھر بنے ہوئے ہوں گے، اور کیا ہے؟ تجری من تحت الانہار، اور اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ دنیا میں ایک آدمی ایسا بنگلہ بناتا ہے جس کا ویژول ایسا ہو کہ سامنے سے نہر بہ رہے ہوں یا نیچے سے نہر بہ رہے ہوں، تو کیسا خوشنما منظر ہے، آدمی کا دل مہلتا کہتا ہے کہ ہمارے پاس کاش ایسے گھر ہوتے، آدمی اس کی تعریفیں کرنے لگ جاتا ہے۔ یہاں پر اگر تقوی والی زندگی اپناؤ گے، اللہ کا خوف اپناؤ گے، حرام و حلال کی تمیز کرو گے، تو اللہ کی قسم جو متقی آدمی ہوگا، ایسے لوگوں کے لیے ایسے بڑے بڑے گھر اللہ رب العالمین بنا کر کے جنت میں دیں گے کہ ان کے اوپر بھی گھر ہوں گے اور ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اسی لیے آیت کے آخر میں کہا کہ اللہ رب العالمین وعدہ خلافی نہیں کرتا، جو اللہ نے کہا ہے وہ چیز مل کر کے رہے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ کو کر کر کے دکھائیں۔ 6 عمل ہو گئے۔ ایک 7واں عمل، عمل صالح، تقوی کے ساتھ ساتھ نیک عمل کو بھی کرنا پڑے گا۔ جو بھی نیکی کے کام ہیں،
جو بھی عمل صالح ہیں ان چیزوں کو کرتے رہیں، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین جنت میں ایسے لوگوں کو محلات دیں گے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسے نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتے ہوں، ہاں جو آدمی ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے عمل کا دوہرا اجر ہے، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں بڑے بڑے گھروں میں بڑے اطمینان کے ساتھ رہیں گے، امن و سکون کے ساتھ رہیں گے، امن و سکون کے ساتھ اور چین کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ غرفات جو ہے بڑے بڑے محلات کو کہا جاتا ہے، تو ایک آدمی ایمان والا ہے اس کے ساتھ نیک عمل کو بھی کرتا ہے تو اس کے لیے یہ فضیلت ہے۔ ساتویں کے بعد ایک آٹھویں لوگ جن کو جنت کے درمیان میں، جنت کے وسط میں ایسے لوگوں کو گھجا ملے گا، وہ ہے مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنا۔ جو لوگ مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہتا ہے ایسے لوگوں کو بھی وہ درجات ملنے والے ہیں جنت کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا ہی پیارا فرمان سنن ترمذی کتاب الفتن کے اندر موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالجماعہ وایاکم والفرقہ، لوگوں جماعت کو لازم پکڑو اور فرقہ بندی سے بچو، جماعت کو لازم پکڑو اور فرقہ بندی سے بچو۔ فإن الشیطان مع الواحد، اس لیے کہ شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے، دو آدمی سے شیطان دور رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اراد بحبوحۃ الجنہ فلیلزم الجماعہ، جو جنت کے بیچ میں رہنا چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو وہ درجہ ملے تو اسے چاہیے کہ وہ جماعت کو لازم پکڑے۔ یہ جماعت کیا ہے؟ کہیں آپ نے بھیڑ دیکھی اور اس بھیڑ کی طرف آپ چلے گئے، اس کو جماعت نہیں کہتے ہیں۔ جماعت سے مراد دراصل کتاب و سنت پر چلنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر چلیں گے تو اس کو جماعت کہا جاتا ہے۔ ایسے جماعت میں جو آدمی شامل رہتا ہے اس کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ جنت کے بیچ میں ایسے لوگوں کو درجہ ملے گا اور ایسے لوگ اس میں شامل ہوں گے۔ 8 اعمال ہمارے سامنے ہو چکے ہیں، اس کے بعد والا جو خطبہ ہوگا اس میں بھی مزید بہت سارے اعمال آپ کے سامنے رکھے جائیں گے کہ وہ کون سے اور اعمال ہیں جس کے ذریعے سے ہم جنت میں محلات بنا سکتے ہیں۔